آج ہماری ہے مجلس، تو میں نکلا گھر سے باہر اور چابی پکڑی، اپنی بائک کو کیا اسٹارٹ اور نکل پڑا امام بارگاہ کی طرف۔ جب امام بارگاہ پہنچا تو امام بارگاہ کا علم بھی چینج ہونے والا تھا اور امام بارگاہ کی سیٹنگ بھی رہتی تھی جو کہ ہم نے کرنی تھی۔ اور ہمارے شاہ صاحب ہیں سید سائر، ان کے گھر سے اپنی شبیہ لے آئے ذوالجناح والی، وہ بھی کریں گے۔ تو سائر بھائی کا گھر ہے تو ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، انٹر ہو گئے ان کے گھر پہ۔ ہمیں شبیہ مل گئی ہے اس وقت، یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم بائک نکالیں، کیل ویل لینے چلیں تاکہ سارے اپنے کام نپٹا دیں۔ یہ دیکھیں گائز، علم دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے بائک اسٹارٹ کی اور پہنچ گیا دکان پر، چاچا سے کیل لیے میں نے اور اسکرین ہے پر۔ اور ابھی ہم چینج کریں گے اسکرین کو جو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ عراق سے بھائی لائے تھے، ساتھ حزب اللہ کی بھی لگے گی اور یہ وال پیپر لگے گا یہاں پر، بی بی زینب سلام اللہ علیہ۔ تو مومنین، بھائی نے مجھے اسکرین دی صاف کرنے کے لیے اور میں صاف کرنے لگ گیا، اور بھائی ایک طرف بینر کو اتارنے لگ گئے تاکہ امام موسیٰ کاظم والی جو اسکرین ہے ہم اسے فرنٹ پہ لگا سکیں۔ اب میں نے اس کو مکمل طریقے سے صاف کیا۔ تو اب جی ہماری اصل ڈیوٹیاں ہو گئی شروع، لگنے لگی اسکرین۔ تو بھائی اور ابراہیم اور سارے اسکرین لگانے کے اندر گامزن ہو گئے۔ اسی کے ساتھ جو شبیہ تھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی ہمارے بیگ پر۔ تو اسی کے ساتھ جو تھا اب تابوت رہتا تھا، چونکہ تابوت کا پایا ٹوٹ چکا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کیا کیا جائے۔ اب میرے دماغ میں آئیڈیا آیا اور میں ہو گیا اسٹارٹ تابوت کو۔ تو گائز آج ہم نے ابھی جو ہے تابوت کے جو پائے ہیں وہ بالکل فلیٹ کر دی ہیں۔ تو ابھی ابراہیم صاحب جو ہے مجھے پانی دیتے ہیں نکال کے بالٹی میں، تو اب ہم جو ہے تابوت کو پاک کرتے ہیں تاکہ اس کے نیکسٹ پروسیس کو ہم شروع کریں، تیار کرنا شروع کریں، چونکہ ٹائم بھی بہت کم رہ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ٹائم اتنا ڈھلتا جاتا۔ تو مجھے پانی مل گیا اور میں مولا کے تابوت کو پاک کرنے لگ گیا اور اسے بھی نپٹا لیا۔ تو اسی کے ساتھ ابراہیم بھائی نے بھی امام بارگاہ کے محراب کو صاف کرنا شروع کر دیا اور اپنے کام کی ڈیوٹیاں انجام دینا شروع۔ تو اسی کے ساتھ علم بھی پورا آلموسٹ تیار ہو چکا تھا، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ بھائی نے تابوت کی بناوٹ اور سجاوٹ شروع کر دی اور میں امامہ بنانے لگ گیا۔ تو مومنین، میں آپ کو بتاتا چلوں، آج جو ہے مشہور و معروف مولانا کے بیٹے علامہ طالب جوہری کے بیٹے ریاض جوہری صاحب ادھر مجلس پڑھیں گے، جو کہ اس منبر پہ جلوہ افروز ہوں گے۔ یقیناً آپ طالب جوہری صاحب کو جانتے ہوں گے، مرحوم اللہ مقامہم۔ تو وہ ان کے بیٹے آج یہاں مجلس پڑھیں گے، اس کے بعد مولا کے تابوت کی زیارت کروائی جائے گی آپ کو، اس کے بعد نظر مولا کا اہتمام ہے۔ تو چلیے آگے بڑھیے، اس کے پروسیس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو دوستوں، اتنے میں میرا دوست نجف بھی آ گیا اور بھائی کے ساتھ مل کر تابوت کو سجاوٹ میں اور بنانے میں بھائی کی مدد کرنے لگا۔ تو اب میں سوچنے لگا کہ ہر چیز، بینر لگ گئے، ٹینٹ لگ گیا، اب کیا رہتا ہے؟ رہتا تھا اندر کی چاندنیاں امام بارگاہ کی، جو کہ ابھی تک نہیں بچھی تھی۔ تو میں نے لیا فراز بھائی کو ساتھ اور ایک ایک کر کے چاندنیاں بچھانا شروع کر دی، چونکہ ٹائم بہت ہو چکا تھا اور مومنین آنے والے تھے۔ تو میں نے تمام چاندنیوں کو بارگاہ کے اندر بچھا دیا۔ تو اب تمام کام جو تھے وہ سارے ہو چکے تھے، بارگاہ بھی سج چکی تھی، ساؤنڈ سسٹم بھی لگ چکا تھا، لیکن میں تیار نہیں ہوا تھا۔ گھر جا کر میں بھی تیار ہو کر آ گیا اور نیاز بھی آ چکی تھی، سلام گزار سلام پڑھ رہے تھے اور مومنین کی کافی تعداد جو تھی وہ بارگاہ میں آ چکی تھی، اور اب رہتا تھا صرف مولانا کا انتظار، جو کہ مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ تابوت بھی سج چکا تھا، تابوت پر پھول اور سجاوٹ کے ساتھ بالکل بہترین انداز میں، روایتی انداز کے اندر تابوت بالکل تیار تھا۔ مولانا نے بھی فضائل و مصائب شروع کر دیے اور بہترین انداز میں۔ تو پھر مولا کا تابوت برآمد کیا گیا، جس میں میرے بھائی علی رضا کاظمی نے نوحہ خوانی کی اور تمام بارگاہ والے خادم تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو برآمد کیا، اور اس طرح نوحہ خوانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
مومنین، آپ کو بتاتا چلوں، حضرت مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید میں رکھا، اور اسی طرح اس دور کا خلیفہ ہارون رشید تھا۔ ایک دن اس نے اپنا حکم جاری کیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زہر دیا جائے تاکہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما جائے۔ تو ایک شاہد بن سندھی کے نام سے ملعون نے امام کو زہر دیا۔ مولا 25 رجب کے دن اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور لوگوں نے کچھ دشمنی اس طرح نبھائی کہ مولا کی نہ زنجیریں کھولی گئی نہ توڑی گئیں۔ مولا کا لاشا اسی طرح پل بغداد پر چھوڑ دیا گیا کہ یہ رافضیوں کے امام ہیں، انہیں ایسے ہی پل پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد مومنین نذر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ہر جگہ نیاز تقسیم کی جا رہی تھی۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے نئے ولاگ میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے لازمی فالو کریں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو بناتا رہوں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔